جیسے ہی آپ چاند دیکھ لیں گے اور آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے گا، زکوٰۃ فطرہ اس رات کو واجب ہو جاتی. زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ فطرہ دیکھیے یہ واجب زکوٰۃ ہے، اور یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے. فقراء اور مساکین کا حق ہے. یہ اسی رات جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا ان افراد کے اوپر کہ جن کے اوپر واجب ہوتا ہے، جو کہ ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. اور یہ پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور واجبات میں سے ایک انتہائی اہم واجب. بہت سی روایات میں اس کو روزے کی جو غلطیاں ہم عام طور پر کر لیتے ہیں، زبان کی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو بہت سے مقامات پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس سے وہ ان تمام چیزوں کا کفارہ وہ ہو جاتی ہے، یہ چیز جا کر کمپنسیٹ کر دے گی ان تمام غلطیوں کو. اور یہ بھی ایک بات اس کے اندر ہے کہ غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں تاکہ انسان جو ہے وہ شامل کر سکے. غریبوں کو انسان اپنی خوشیوں میں شامل کر سکے. اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عمومی زکوٰۃ، جو مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس سے مال کا بیمہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ مال پھر چوری ہونے سے، نقصان ہونے سے بہت کم امکان اس بات کا رہے گا کہ وہ نقصان ہو کے ضائع ہوگا. اور زکوٰۃ فطرہ کو زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے. اس سے انسانی جان کا اگلے سال تک کے لیے بیمہ ہو جاتا ہے. بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ امام بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہر شخص کا فطرہ نکالنا، دیکھو میرے غلاموں کا بھی فطرہ نکالنا، اور کوئی شخص بھی فطرہ نکالنے سے رہ نہ جائے، کیونکہ مجھے اس کا یعنی مفہوم ہے روایت کا کہ مجھے اس بات کا گمان ہے کہ اگر کسی شخص کا فطرہ نکلنے سے رہ گیا تو کہیں وہ مر نہ جائے. یعنی انسان کی جان کی حفاظت کا اور ایک بیمہ اس لحاظ سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ بہرحال یہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہوتی ہے زکوٰۃ مال جس وقت آپ نکالتے ہیں، اور فطرے میں جان کی حفاظت ہو جاتی ہے. فطرہ کب دیا جائے؟ فطرہ کب دیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اچھا، درمیان رمضان میں بھی جیسے ابھی دن گزر رہے ہیں، آپ چاہیں کہ میں آج فطرہ نکال دوں تو آپ نکال تو سکتی ہیں، البتہ بہتر یہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ شب عید سے پہلے فطرہ نہ دیا جائے، البتہ نکالنے کی آپ کو اجازت ہے. یعنی بہتر ہے کہ رمضان میں بھی فطرہ نہ دیا جائے. رمضان سے پہلے تو صحیح نہیں ہے، غلط ہو جائے گا فطرہ، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن رمضان میں آپ نکال سکتی ہیں اور غریب تک پہنچا بھی سکتی ہیں. لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے بھائی شب عید میں کہاں غریب کو ڈھونڈتی پھروں گی، تو وہ اس سے پہلے ہی آپ کے پاس مثلا غریب آ گیا تو آپ اسے قرضے کی نیت سے دے دیں، قرضے کی نیت سے. اور جب شب عید آئے اور آپ کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو جائے، یا عید کی نماز کوئی شخص پڑھنے جانا چاہتا ہو اگر، تو عید کی نماز سے پہلے وہ نیت کر لے کہ جو میں نے قرضہ دیا تھا اس کو میں فطرے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، اس کو میں فطرے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، تو اسی وقت وہ سمجھے فطرہ ادا ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ ہے. یا پھر یہ کہ حاکم شرع سے اجازت لے لیں اس بات کی. مجتہد کے وکیل سے، جو با اختیار وکیل ہے، اس سے فون کر کے آپ پوچھ لیں کہ کیا میں فطرہ جو ہے اپنے پاس رکھ کے آپ کو کل تک پہنچا دوں گا، پرسوں تک پہنچا دوں گا، تو آپ اس کو اجازت مل جائے گی تو آپ بعد میں بھی پہنچا سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایڈوانس میں فطرہ رکھوا دیں، حاکم شرع کے نمائندے کے پاس بھجوا دیں، اور پھر نیت کریں اس رات کو کہ وہ جو فطرہ، وہ جو رقم میں نے ان کو دی تھی اس کو فطرہ شمار کرتی ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے تو فطرہ آپ کے والد پر، شوہر پر یا بھائی وغیرہ کے اوپر، ابھی میں بتاتا ہوں کہ کن افراد کے اوپر جو ہے فطرہ واجب ہوتا ہے دینا. تو قرضے کی نیت سے دیں، یا تو شب عید نیت کریں، یا جس کو عید کی نماز پڑھنی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرہ نکال دیں. اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ عید کی نماز اپنی تمام تر تاکیدات کے باوجود ہے تو مستحب نماز غیبت میں، غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جسے عید کی نماز پڑھنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دے، اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنا وہ ظہر سے زیادہ تاخیر نہ کرے، وہ ظہر سے پہلے پہلے ضرور نکال دے، ظہر سے پہلے پہلے ضرور نکال دے۔ بہرحال یہ واجب ہو جائے گا شب عید۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرہ ایڈوانس دیا جا سکتا؟ تو وہ تو بات آ گئی اس سے پہلے کہ فطرے کو رمضان کی حد تک ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے۔ بہتر ہے کہ رمضان میں بھی نہ دیں، شب عید دیں، اور بہتر یہ کہ قرضے کے طور پر دے دیں یہ، اور اس رات کو پھر نیت کر لیں، یا پھر حاکم شرع کے پاس پہلے سے رکھوا دیں اور پھر شب عید میں نیت کر لیں، یا اس سے اجازت لے لیں کہ آپ کو بعد میں پہنچا دیں گے۔ کیا فطرے میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ تو اگر حاکم شرع کی اجازت نہیں ہے تو فطرے میں تاخیر کرنا جائز نہیں، حرام ہے، پھر فطرے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ فطرے میں تاخیر عقلی کسی وجہ سے ہو رہی، مثلا ہمیں ابھی کوئی جس کو فطرہ ادا کرنا ہے کوئی غریب نہیں مل رہا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ایک تاخیر ہو رہی ہے اس میں، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، بیمار ہو گئے، شدید ہو گئی، فطرہ نہیں پہنچا سکے، ایک عقلی وجہ کوئی آ گئی تو پھر تاخیر ہو سکتی، لیکن یا تو حاکم شرع سے اجازت لے لیں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ ابھی آپ نے سنا وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا فطرہ نکلنے سے رہ جائے تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے، تو بہرحال جانوں کا بیمہ اس میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ والی احتیاط ضرور کی جائے۔ اچھا، ابھی تک اگر کسی شخص نے فطرہ نہیں دیا، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، تو وہ ضامن رہے گا اور وہ مقروض ہے فقراء کا، پوری زندگی کے جتنے بھی فطرے اس پر اس طرح سے رہے ہوں سب کو کیلکولیٹ کرے اور ابھی فطرہ نکالے، یعنی فطرہ نکالنا اس پر واجب ہے، یہ نہیں کہ اس کا ٹائم نکل گیا، عید کے دن گزر گئے تو اب فطرہ، اب ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا تھا لیکن فطرہ معاف ہو گیا، نہیں، آپ مقروض ہیں ابھی تک غریبوں کے اور آپ کو فطرہ نکالنا پڑے گا۔ اچھا، اب فطرہ کس کا واجب ہے؟ بھائی انسان جو خود کماتا ہے، خود انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو اپنا فطرہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ جو آپ کو سمجھنا ہے، فطرہ جو ہے ان افراد کا آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے نان خور شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی میں یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ عربی میں اس کو ایلولہ کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ڈیپینڈنٹس، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو۔ مثلا کوئی شخص گھر میں کماتا ہے اور اس کی بیوی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی بیوی کا فطرہ نکالے گا، اس کی اولاد اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا فطرہ نکالے گا۔ اچھا، فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اصول مسائل، کیونکہ فارسی بیسیکلی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، اس کو اردو ترجمہ ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہے نان خور، ڈیپینڈنٹ کو کہا جاتا ہے، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاں کھانا کھانے والا۔ یہ بہت بڑے اس مسئلے نے کنفیوژن پیدا کر دیا توضیح مسائل میں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی اور اس کا متبادل لفظ بھی نہیں لا سکتے، عربی تو چلیں ایلولہ، وہ ویسے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، لیکن نان خور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نان ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے، نان خور یعنی جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کھانا نہ بھی کھائیں۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس کا بیٹا ہے مثلا، نہیں پہلے ایک اور بھی بات بتا دوں، بلکہ اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں، کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ تو اس کے گھر شب عید کھانا کھانے والا نہیں، لیکن اس کا فطرہ بھی، یعنی وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، باپ اس کا خرچہ وہاں پر بھیج رہا ہے، اس بیٹے کا فطرہ جو دوسرے ملک میں اس باپ کو نکالنا پڑے گا یہاں پر پاکستان میں، یہ اس کا نان خور ہے۔ نان خور سے مراد اردو میں ترجمہ کریں کھانا کھانے والے، لوگ کہیں گے بھائی کھانا کہاں کھا رہا ہے باپ کے یہاں، لیکن اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا۔ بہت سارے افراد میں نے جیسے پہلے بتایا تھا فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ تو بھائی شب عید کھانا ہی کھا رہا ہے آ کے ہمارے گھر میں، دروازے میں بیٹھا ہم نے کھانا دیا، لوگ بھی دیکھیں گے ہاں یہ ان کے گھر جو ہے، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں ہے، آپ ویسے ہی چاہے وہ آپ کے گھر کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں، لیکن کیا کریں وہ لفظ نان خور جو آ گیا ہے اس نے سارا مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ کہ اس کے ترجمے بہت سے لوگ مسجد میں افطاری نہیں بھجواتے، کہ ان سارے افراد کا فطرہ ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ وہ کیا آپ پر لوگ کہیں گے کہ جتنے افراد ہیں یہ فلاں صاحب جنہوں نے افطاری بھجوائی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں ان کے، کوئی کہے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا۔ تو بہرحال مسجد میں جو افطاری بھی بھجوائی جاتی ہے ان سب میں سے کسی کا بھی فطرہ بھی جس نے افطاری بھجوائی ہے اس پر واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، بہت سے گھر ہو سکتا ہے مہمان آپ کے گھر آ جائیں،
شب عید، بہت سارے شب عید بہت کتنے مہمان آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے، اور وہ کھانا کھا کر بھی جا رہے ہیں ہمارے گھر، ان میں سے بھی کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. بالکل اطمینان سے کھانا ان کو کھلائیے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں لو یہ شب عید کہاں آ گئے ہم پر، یعنی اپنے گھر والوں کا بھی فطرہ دو اور سب مہمانوں کا بھی فطرہ دو. نہیں، یہ کیونکہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں. ہاں اگر شادی شدہ کوئی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے مثلا، اور باپ اس کا یعنی اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ سب چیز کر رہا ہے، اور اس کے گھر مثلا رہ بھی رہی ہے آ کر وہ، تو اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا عام طور پر اگر وہ اس کے ڈیپینڈنٹ میں سے شمار ہو رہی. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے مثلا بیٹی ہے، وہ آپ اس کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن اس کو شب عید کسی اور کے گھر میں دعوت میں جانا پڑ گیا اور کہا کہ میں رات بھی وہیں رہوں گی، کل آؤں گی مثلا عید کے دن، تب بھی اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا، چاہے کھانا کسی اور جگہ کیوں نہیں کھا رہی ہے جا کر. اس کا کھانا کھانے سے کوئی تعلق نہیں. مسئلہ سارا گڑبڑ ہوا ہے اس فارسی کے اس لفظ کی وجہ سے. وہ ہے کیونکہ وہ تو فارسی میں لکھی گئی، وہاں تو کے لحاظ سے صحیح ہے، اردو ترجمہ جو ہوا اس کا کھانا کھانے والا، اس نے اصل میں گڑبڑ کی. یہ ڈیپینڈنٹس کے اس میں شمار ہوتا ہے، نان خور، اور اس کا کھانا کھانے سے اس لحاظ جیسے میں نے کہا کہ وہ بیٹا تو دوسرے ملک میں اس کا کھانا، یہ تو کھانا نہیں کھا رہا ہے یہاں پر، یا وہ بیٹی تو مثلا کہیں اور کھانا کھانے گئی ہوئی، اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. یعنی ایسے کھانا کھانے والوں کا فطرہ بھی نکالنا پڑتا ہے جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والے نہ شمار ہو، جو آپ کے گھر کھانا ہی نہ کھا رہے ہوں، لیکن ان کو کھانا کھانے والا ہی کہا جائے گا. یعنی نان خور کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو اچھا، اس میں امام خمینی یہ فرماتے تھے، اور یہ مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی، کہ مہمان اگر کوئی شب عید غروب سے پہلے آئے، چاہے وہ آپ کی رضامندی سے ہی آئے، اگر وہ آپ کا نان خور شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ واجب ہوگا، ورنہ شمار نہیں ہوگا. عام طور پر جو مہمان آتے ہیں، جو بھائی آ گئے، بہنیں آ گئیں، آئے، کھانا پینا کیا، رات کے وقت کسی وقت چلے گئے گھر واپس، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار نہیں ہوتے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. امام خمینی فرماتے تھے کہ نان خور ہونا ضروری. نان خور کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں یا نہیں، ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں یا نہیں، کم سے کم اس راتی کی حد تک کیوں نہ صحیح، اس کا فیصلہ عرف کرے گا. اچھا، آقا خود یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی شخص کو شب عید دعوت پر بلائے، چاہے وہ شخص غروب سے پہلے آ جائے، اس کا بھی فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے اس کا نان خور شمار نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا مہمان تو نان خور شمار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں کون سا کہ وہی آئے تو یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، یہ کہاں شمار ہوتا ہے؟ یہ آقا خامنہ ہی فرماتے ہیں. اس لحاظ سے جتنے بھی اس طرح کے مہمان ہیں، وہ ایک رات کا ہی مہمان، وہ کہتے ہیں ایک رات کا مہمان تو ڈیپینڈنٹس میں سے ہوتا ہی نہیں. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر بھی مہمان ہو لیکن وہ نان خور شمار ہو رہا ہو تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوتا. نان خور شمار ہونا ضروری ہے. یہ بات دماغ میں کس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹس میں سے آپ کے آ جائے، لوگ طے کرتے ہیں کہ اس کا سارا خرچہ اور سب کچھ ہے یہ فلاں شخص جو ہے اٹھا رہا ہے، جس طرح کفالت کی جاتی ہے نا، اس طرح سے. آقا خامنہ فرماتے تھے ایک رات میں یہ فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے کہ ایک رات کے مہمان کے لیے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جز وقتی مہمانی کیوں نہ ہو لیکن معاشرہ اس کو نان خور میں شمار کر رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہو جائے گا. اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی ایک ہے، بہت سی لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی اپنے باپ کے گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور رخصتی نہیں ہوئی، ان کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ اس کا فطرہ کیا اس کے شوہر پر ہے کیونکہ وہ تو اب ظاہر ہے اس کی شادی ہو چکی، یا اس کا فطرہ اس کے باپ پر؟ تو اس کا بھی فیصلہ وہی بات کرے گی کہ اگر باپ اس کا نان خور شمار، یعنی وہ باپ کی نان خور شمار ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے باپ پر، تو فطرہ باپ ادا کرے گا، اور شوہر اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ شوہر ادا کرے گا. لیکن عام طور پر ہوتا نہیں ہے، باپ کے گھر رہ رہی ہے، باپ ہی خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو باپ ہی کو اس کا فطرہ نکالنا پڑے گا، چاہے وہ عورت شادی شدہ ہو چکی ہے. یعنی اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی عورت لڑ کر اپنے شوہر سے باپ کے گھر چلی گئی، کیا ابھی تک شوہر کے گھر رہ رہی تھی، شب عید کو ایسی لڑائی ہوئی وہ باپ کے گھر آ گئی، کیا فطرہ جو ہے شوہر ادا کرے گا یا باپ ادا کرے گا؟ تو وہی علماء فرماتے ہیں معیار نان خور ہونا ہے. اگر خرچہ شوہر اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ شوہر ادا کرے گا، اور خرچہ باپ اٹھا رہا ہے تو فطرہ باپ ادا کرے گا.
اور اگر شوہر یعنی اگر عورت بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود کماتی، شوہر مثلا ہر ڈرام میں گھر میں پڑا رہتا ہے، تو یہ اپنا فطرہ پھر خود نکالے گی. اب لوگوں کو بھی پتہ ہے بھائی شوہر اس کا جاب وغیرہ نہیں کرتا ہے، کوئی ملازمت نہیں کرتا ہے، یہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے، خود محنت کرتی ہے، جاب وغیرہ کرتی ہے، تو یہ اب اپنا فطرہ پھر خود نکالے گی. ہاں اگر شوہر اس کے جو ہے اس کے کفالت میں آ رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی شوہر کا خرچہ بھی یہی اٹھا رہی ہے، تو یہ پھر اپنے شوہر کا فطرہ بھی خود نکالے گی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ شب عید اگر کوئی شخص کسی کا مہمان ہو جائے اور وہیں پر اطلاع آئی کہ جناب چاند ہو گیا، تو کیا اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوگا؟ تو دیکھیے چاند کی آگاہی اور نا آگاہی کا فطرہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں. معیار فقط وہ ہے کہ اگر وہ نان خور محسوب ہو رہا ہے اپنے میزبان کا تو اس میزبان کو فطرہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں. یعنی افطاری یا کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں ہے. مہمان آئے 2-3 گھنٹہ رہے، کھانا کھایا چلے گئے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مہمان کو ویسی شرمندہ ہو رہا کہ میں نے اس کے گھر کھانا بھی کھایا آ کے، اب میزبان میرا فطرہ بھی نکالے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا فطرہ خود ہی نکال دیتا ہوں. تو اگر مہمان اپنا فطرہ خود نکال بھی دے تب بھی اس پر سے میزبان سے فطرہ ساقط نہیں ہوگا اگر وہ اس کا نان خور شمار ہو رہا ہے. یعنی میزبان کو اس کا فطرہ نکالنا پڑ سکتا ہے اگر وہ والا، یعنی مہمان خود نکال دے اگر اپنا فطرہ تو یہ کافی نہیں. یعنی اصول یہ ہے کہ مثلا خیر ابھی اولاد کا مسئلہ میں بیان کروں گا، باپ فطرہ نہیں نکال رہا ہے تو کیا اولاد پہ واجب ہوگا یا نہیں، چلیں یہ مسئلہ بھی الگ آئے گا. بہت سے گھروں کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے اور اپنے بیٹوں پر مثلا ڈیپینڈنٹ ہیں. مثلا ایک ہی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں اور سب کے سب اپنے والدین کو خرچہ دیتے ہیں. اب ان کا فطرہ، ماں باپ کا فطرہ کون نکالے گا؟ تو یہ تو چاروں پر ڈیپینڈنٹ ہے. مثلا اگر 100 روپے بالفرض فطرہ واجب ہوتا ہے تو یہ جو چاروں بیٹے ہیں 25-25 روپے جو ہے وہ چاروں نکالیں گے، اس طرح سے مل کر 100 بنے گا. اور اس طرح کیونکہ یہ اپنی کئی اولادوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو کئی اولادوں میں وہ فطرہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ایک ہے تو ایک ہی نکالے گا پھر ظاہر ہے. نہیں وہی تو میں نے ابھی کہا کہ نکالنا سب کے الگ الگ ذمہ داری ہے. جیسے مہمان نے کہا بھائی میزبان کو میں کیوں مصیبت میں ڈالوں، میں خود نکال دوں، نہیں تب بھی میزبان سے ساقط نہیں ہوگا. جی ہاں تو وہ انہوں نے تو نہیں نکالا نا، ان کا مال میں سے کہاں نکلا ہے فطرہ، وہ ان لوگوں کے اوپر ویسے ہی واجب رہے گا. اس بیٹے نے ایکسٹرا نکال دیا سمجھے، ہاں تو اس کے اوپر سے تو اتر جائے گا لیکن ان لوگوں پر سے ساقط نہیں ہوگا. اچھا پھر اب مسئلہ ایک چیز ہوتا ہے کہ فطرے میں کیا چیز دی جائے. دیکھیے کیا فطرے میں جنس دینا ضروری ہے یا مثلا فطرے میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. تو وہ اجناس جو اس علاقے میں بطور غذا کھائی جاتی، مثلا آٹا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، یا بہت سے عرب علاقے ہیں وہاں پر مثلا کھجور کھائی جاتی ہے تو وہاں پر کھجور ہوگی. تو وہ اجناس جو اس علاقے میں غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں ان کا فطرہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اچھا کتنا فطرہ نکالا جائے گا؟ اس کی مقدار ہے 1 سا یعنی 3 کلو یا اس کے برابر پیسے. یا تو آپ جنس پہنچائیں یعنی چاول آٹا پہنچائیں مستحق تک، یا اس کی برابر کی مقدار کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا فدیے میں نہیں دیے جا رہے تھے اور کفارے میں نہیں دیے جا رہے تھے، پیسے چیز ہی پہنچانی تھی، لیکن فطرے میں ایک سہولت ہے کہ اس میں پیسے بھی پہنچائے جا سکتے ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک یہ بھی علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو چیز اس علاقے میں غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہے وہ چیز نہ اپنا دیں، جو غذا کے طور پر نہیں ہوتی استعمال. کوشش یہی کریں کہ یہ آٹا، دال اور چاول وغیرہ یہ صرف دیں. اچھا پھر ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ فطرے کو ادا کرتے وقت کسی مخصوص کھانے کا متعین کرنا بھی ضروری کہ ہم کس چیز کا فطرہ نہیں، مثلا کیا آپ گندم یا آٹے والا فطرہ نکال رہی ہیں یا مثلا آپ چاول والا نکال رہی ہیں. یعنی مخصوص کھانے کو معین کرنا یہ آپ کے لیے ضروری کہ آپ فطرہ نکال کس چیز کا رہی ہیں، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ فطرے کے طور پر دے رہی ہیں، کون سا کھانا ہے، اس کھانے کو معین کرنا پڑے گا کہ کون سی اجناس میں سے کون سی جنس ہے جس کو آپ فطرے کے طور پر جس کی قیمت آپ دے رہی ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فطرے کی رقم سے
دوائیں وغیرہ خرید کر دی جا سکتی ہیں. بہت سے لوگ اس میں ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں کافی، کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو آٹا اور دال چاول تو ان کے گھر میں موجود ہے مثلا، لیکن کیا ہم اس سے بہتر نہیں کہ اس کی دوائیں خرید کر دیتے ہیں؟ جی نہیں، فطرے کی رقم سے دوائیں وغیرہ خرید کے یا کوئی اور چیز خرید کے نہیں دی جا سکتی. آپ نے کہا فطرے کی رقم سے ایسا کرتا ہوں میں آپ کا فلاں بل پے کر دیتا ہوں، نہیں، آپ کو اس تک پیسے پہنچانے پڑیں گے، وہ پھر جو چاہے اس رقم کا کرے. یعنی آپ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. وہ غریب جو مستحق ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس کو خرچ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت اس کو واقعی دواؤں کی بھی ہو، لیکن وہ اصل میں وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور مد میں اس کو خرچ کر دوں، وہاں پہ وہ خرچ کر سکتا ہے. وہ چاہے کہ میں اس سے زیارتوں کے جو پیسے جمع کر رہا ہوں اس میں جو ہے اس کو خرچ کر دوں، اس کی مرضی. لیکن آپ کوئی چیز کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہی کرنا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. یا مثلا آپ اس سے کوئی چیز خرید کے بھی اس کو نہیں دے سکتے. پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ فطرہ کسے دیا جائے. دیکھیے ویسے تو یعنی شرائط مستحق فطرہ کیا ہے، کس کو دیا جائے گا، اس میں کیا شرطیں ہونی چاہیے. تو دیکھیے سب سے پہلی تو اس میں عدالت تو خیر شرط نہیں ہے کہ بالکل عادل ہونا چاہیے، نہیں، یہ نہیں. البتہ تقریباً عدالت کے قریب قریبی معاملہ چلا جاتا ہے. زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا مستحق ہونا چاہیے، یعنی غریب ہو، یعنی کسی کھاتے پیتے فرد کو نہیں دیا جا سکتا، شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. مثلا مرد حضرات ہیں تو داڑھی منڈے نہ ہوں، اور عورت ہے تو وہ مثلا بے پردہ نہ ہو. یا اس فطرے کو کوئی حرام کام میں استعمال نہ کرے. مثلا ہیروئن خریدنے جا رہا ہے اس فطرے کے، آپ کو پتا ہے کہ ہیروئن خریدے گا اس سے جا کر، اس فطرے کو کسی حرام میں استعمال نہ کرے. تو بہرحال یہ مستحق کی شرائط. اور یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ فطرے کو نکال کر الگ کر دینا کافی نہیں، یعنی مستحق کے ہاتھ تک وہ چیز پہنچ جانی چاہیے، اور تاکہ وہ اس کو بلکہ ہے کہ ایسی چیز دیں جو اسے وہ کنزیوم بھی کر لے، زیادہ بہتر ہے. کچھ کھا پی لے، سے کھجور وغیرہ اگر وہ کسی علاقے میں کھائی جاتی ہے اور کھجور کا فطرہ دیا جا رہا تو کھجور تو فوراً مستحق اسے کنزیوم کر لے گا. تو بہرحال وہ زیادہ بہتر حوالے سے، لیکن پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. وہ تو بات آ گئی کہ فطرے کو نکال کر الگ کر دینا کافی نہیں کہ ہم نے نکال کے رکھ دیا، بھائی ہفتے 2 ہفتے بعد جب کبھی ہم جائیں گے یا وہ مستحق ہمارے پاس آئے گا تو ہم جمع کر کے ان کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ جب آئے گا تو دے دیں گے. نہیں، یہ نہیں چلے گا. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ شب عید یا بہت ہوا تو نماز عید سے پہلے، یا جو نماز عید نہیں پڑھنا چاہتے وہ ظہر کے بعد تک تاخیر نہ کریں اس میں، اور اس سے پہلے پہلے ہی اس کو دے دیں. اچھا، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو فقیر شرعی ہے اس کے فقیر ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ جو بھی مثلا دروازے پر آ جائے، جو بھی آ جائے، جو ماسی بھی آ جائے، کوئی چوکیدار آ جائے، اس کو نکال کر دے دیا جائے. تو وہ تو اپنی شرط اپنی جگہ پہ الگ ہوگی کہ شیعہ سنا شرعی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی فقیر شرعی ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی یہ شخص مستحق بھی ہے. اس کا اطمینان چاہیے، اطمینان کسی اور کے کہنے پر ہی کیوں نہ ہو. مثلا آپ نے کسی سے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں ان کو کہ یہ واقعی مستحق، تو ٹھیک ہے اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے. ایک یہ مسئلہ ہے. غیر سید کا سید کو فطرہ، کوئی بھی غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا. صرف غیر سید ہی کو فطرہ دے سکتا ہے. اور سید جو ہے سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے اور غیر سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے. اگر کسی نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور کسی غیر سید نے اپنا فطرہ سید کو دے دیا تو یا تو اس سے واپس لے جا کر، یا وہ اگر استعمال کر چکا ہے تو اس فطرے کو دوبارہ نکالنا پڑے گا اس کو. ہاں، وہ اگر اسے کفالت میں، مثلا شوہر جو ہے وہ غیر سید ہے، بیوی اس کی سیدانی ہے مثلا، اب یہ اپنی بیوی کا بھی فطرہ نکالے گا تو لیکن اس کا خود کا جو فطرہ نکلے گا یہ فطرہ غیر سید ہی شمار ہوگا، چاہے وہ اپنی بیوی سیدانی بیوی کا ہی فطرہ کیوں نہ نکال رہا ہو، کیونکہ یہ فطرہ یہ شخص پر واجب ہو جو غیر سید ہے، تو اس کا فطرہ غیر سید کا فطرہ کہلائے گا، چاہے اس کے ڈیپینڈنٹ میں سید ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، اتنی بات اور بتا دی جائے کہ اگر کسی نے یہ غلطی کر دی اور غیر سید نے سید کو اپنا فطرہ دے دیا تو یا تو اس سے واپس لے یا دوبارہ نکالے. اچھا، ایک تو چیز ہو گئی. اچھا، ایک بات اور کہ آقا سیستانی نہیں، پہلے آئیں گے بتا دیا جائے کہ کیا فطرہ غیر شیعہ کو دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی نہیں، غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتے. تو بات آ گئی. آقا سیستانی اور آقا خوئی ایک بات اور کہتے ہیں کہ فطرہ فقط
فقراء کا حق ہے. اس کو تعمیر مسجد کے لیے دینا، مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا، یا کسی خطیب کی اجرت کے طور پر دینا، یا نشر معارف دینیہ جو ہے کتابیں وغیرہ چھپوانا، دینی کتابیں چھپوانا، اس میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ صرف غریب ہی کو جائے گا، غریب مستحق کو، اور یہ کسی بھی مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، خطیب یا مثلا پیش امام کی اجرت یا کتابیں وغیرہ چھاپنا، معارف دینیہ وغیرہ کی ترویج، اس میں خرچ نہیں ہو سکتا. البتہ آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ان چیزوں پہ بھی فطرہ خرچ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ فقراء ہی کو دیں. ثواب زیادہ اگر آپ کو لینا ہے تو فقیروں یعنی غریب لوگوں ہی کو دیں. البتہ تعمیر مسجد اور تعمیر مدرسہ وغیرہ میں بھی ان کے فتوے کے مطابق دیا جا سکتا ہے، لیکن آقا خوئی بھی منع کرتے ہیں اور آقا سیستانی بھی اس کو منع کرتے ہیں. اچھا، فطرہ جو ہے اپنے واجب النفقہ افراد کو نہیں دے سکتے. مثلا ہم نے فطرہ نکالا اور اپنی والدہ جو ہماری کفالت میں ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم انہی کو ہی اپنا فطرہ دے دیں، نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا. جن کے ہم کفیل ہیں، جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے، ان کو ہم فطرہ نہیں دے سکتے. یعنی اپنا فطرہ ہم نے جو فطرہ نکالا ان کو کہ بھائی ان کے ذرا مالی حالت اچھی نہیں تو چلو ان کو دے دیا جائے، نہیں، یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. اپنے واجب النفقہ کے علاوہ ہونے چاہیے. اچھا، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فطرہ حاکم شرع اس کے نمائندے کو دے دیں تو اس میں ذرا ثواب زیادہ ہے، پھر آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی کو دے دیا، بعد میں پتہ چلا رہے تو مستحق ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے یہ تو فلاں چیز اس میں تو بے نمازی تھا مثلا، تو اس میں یہ والے خطرے سے آپ بچ جاتی ہیں. حاکم شرع اس کے نمائندے تک پہنچا دیں تو بس آپ کی ذمہ داری ختم. اس میں آپ اگر خود دیتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری باقی رہتی. تو بہرحال زیادہ بہتر اس میں یہی ہے، لیکن اگر خود بھی دینا چاہیں تو دیا جا سکتا ہے. جسے فطرہ دے رہے ہوں کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ فطرہ ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ نہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. کسی بھی عنوان سے اس کو وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں، گفٹ کے طور پر دیے جا سکتے ہیں، کسی اور چیز کا کہہ کے دیے جا سکتے ہیں. پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرہ کسی دوسرے شہر بھجوایا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر اپنے شہر میں فقراء موجود ہوں تو وہ فطرہ کسی دوسرے شہر نہیں بھجوا سکتے. احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسرے شہر نہیں بھجوانا چاہیے اگر اپنے شہر میں مستحقین موجود. ہم نے کہا کہ کراچی کو چھوڑیں، یہاں تو لوگ بہرحال ایسا کرتے ہیں، ہم بہت سے افراد وہاں گلگت بلتستان میں بہت غریب ہیں، ان کو فطرہ ہم وہاں پہ بھجوا دیں. نہیں، جب تک آپ کے اپنے شہر میں مستحقین موجود ہیں آپ اپنا فطرہ دوسری جگہ پہ نہیں بھیج سکتے. ہاں، اگر یہ ہو کہ اپنے شہر میں کوئی نہیں مل پا رہا ہو آپ کو، یعنی آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، تو پھر بھی نہ ملے تو پھر دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں. لیکن آپ نے کوشش نہیں کی، ذرا سا بھی کسی سے پوچھا نہیں اور دوسرے شہر بھیج دیا، تو یہ آپ نے غلط کام کیا. البتہ اگر کوئی اس سے پہلے ایسا کرتا رہا ہو، مثلا اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس سے پہلے بھیجتا رہا ہوں، میں نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی تھی کہ ہمارے شہر میں کوئی ہے بھی ایسا یا نہیں، اور ہم نے ڈائریکٹ دوسرے شہر بھجوا دیا تھا اس طرح سے، تو وہ اس کے بہرحال فطرے صحیح شمار ہو جائیں گے. اب اس کو وہ دوبارہ نہیں نکالنے. لیکن اصلاً اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اپنے پہلے تو ضروری ہے، گناہگار ہو جائے گا ایسا شخص کہ اگر وہ اپنے شہر کے اندر تحقیق نہ کرے اور بغیر تحقیق کیے نکال دے، دوسرے شہر بھجوا دے اگر فطرہ. اور یہ بھی ہے کہ شیعہ بھی جیسے ذکر ہوا کہ شیعہ ہونا اس کو ضروری ہے جس کو دیا جائے. اگر اپنے علاقے میں شیعہ فقراء نہ ملیں تو غیر ناسبی جو دشمنان اہل بیت نہ ہوں، غیر شیعہ فقراء کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب شیعہ فقراء نہ مل، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ غیر ناسبی مسلمان فقراء کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے جو غیر شیعہ اپنے علاقے میں، یہ اس کی اجازت ہے. لیکن بہرحال کہ کوئی مستحق نہ ملے تو ٹھیک ہے، پھر دوسرے شہر وغیرہ بھجوا سکتے ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ بہت اہم ہے کہ کیا فطرے کی رقم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے فطرہ نکالا اور ظاہر عید میں کڑک کڑک نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر بعد میں ہم نے سوچا کہ بھئی
غریب آپ نے دیکھا ہوگا صدقے وغیرہ کے لیے سب سے موڑا توڑا گلا سڑا ٹیپ لگا ہوا نوٹ ہوتا ہے، وہی عام طور پہ صدقے میں نکالا جاتا ہے. آپ نے کہا اتنے اچھے اچھے کڑک کڑک نوٹ عیدی کو دینے میں کام آ جائیں گے، ایسا کرتا ہوں اس کو تبدیل کر کے پرانا سا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں اس جگہ. یا آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کھلا چاہیے تھا اس کے اندر، تو میں یہ کرتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے کس کا ہے، کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس میں کھلا کر لیتا ہوں میں اس کا، تو اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں. یعنی نہ تو نوٹ تبدیل ہو سکتے، ایک دفعہ بھی آپ نے فطرہ نکال کر الگ کر دیا، اب یہ نوٹ نہ تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی کھلا وغیرہ لیا جا سکتا ہے، کوئی چینج آپ کو چاہیے اس میں سے وہ آپ نہیں لے سکتے، سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے اس کی پرمیشن لے لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، میں نے کہا نا تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. تو نوٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا جو بھی آپ نے پیسے نکال کے جو جنس نکال کے رکھے وہی پہنچانی پڑے گی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ حاکم شرع یا مجتہد کے نمائندے سے اجازت لے لیں. اچھا بہت سی جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے ایک مسئلہ کہ بہت سے لوگ بعض اوقات نوٹ تبدیل کرنا مشکل ہوتے ہیں. مثلا کسی نے باہر سے فطرہ بھجوایا، اب وہ پاؤنڈز میں، ڈالرز میں یا کسی اور کرنسی میں، اب وہ یہاں کسی کو دیں بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پہ کرنسی چلتی نہیں، تو تبدیل تو کرنا پڑے گا اس کو مثلا، یا اس نے بھجوائے ہیں اور ہمیں تقسیم کرنا ہے اس کو، تو حاکم شرع یا اس کے نمائندے سے اجازت لے کے نوٹوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے. اچھا پھر ایک دماغ میں ایک بات اور بھی رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اگر فطرہ کبھی گم ہو جائے یا وہ پیسے غلطی سے استعمال ہو جائیں، مثلا آپ کی اپنی تو کوشش یہ تھی، آپ کو مسئلہ بھی پتا تھا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نوٹ بدلنے نہیں چاہیے، لیکن کسی اور نے آ کر استعمال کر لیا اس کو، یا آپ نے بے دھیانی میں استعمال کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اور وہ نوٹ استعمال ہو گئے یا وہ نوٹ ضائع ہو گئے یا وہ فطرہ گم گیا، تو بہرحال آپ کو اس کا بدلہ ظاہر دوسرے کوئی نوٹ نکال کے آپ وہ فطرہ نکالیں گی. البتہ اس وقت قصد قربت مطلقہ کی نیت کی جاتی ہے. قصد قربت مطلقہ کی نیت سے وہ جو فطرہ آپ سے گم ہو گیا ہے یا وہ رقم کہیں خرچ ہو گئی ہے آپ سے اور کوئی اور نوٹ آپ کو دینے پڑ رہے ہیں اس کی جگہ پہ، ظاہر ہے وہ تو استعمال ہو گئے یا گم گئے، تو اب آپ جو دوسرے نوٹ دیں گے اس میں قصد قربت مطلقہ کی نیت کریں گے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ اگر باپ اپنا فطرہ باپ فطرہ نہیں نکال رہا، اس پر واجب تھا کہ ہم اس پر ڈیپینڈنٹ تھے، وہ فطرہ نکال ہی نہیں رہے، تو کیا اولاد کی ذمہ داری کہ اپنا فطرہ نکالے، خود نکالے؟ تو زیادہ تر مراجع اس میں یہ کہتے ہیں کہ فطرہ باپ پر واجب ہے، اولاد پر سے پھر ساقط ہو جائے گا. باپ کی ذمہ داری وہ نہیں نکال رہا تو پھر اولاد کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اپنا فطرہ خود نکالے. زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں. البتہ آقا سیستانی اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اولاد اپنا فطرہ اگر ممکن ہو سکے تو خود ادا کرے. اگر اولاد کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر نہیں ہوگا اس پر فطرہ. لیکن اگر ان کے لیے ممکن ہے اپنا فطرہ ادا کرنا، تو پھر اگر باپ نہیں نکال رہا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ اولاد خود اپنا فطرہ نکالے. اچھا اب کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چند فطرے ایک ہی فقیر کو دے دیں، یا ایک فقیر کو بس ایک فطرہ جانا چاہیے؟ نہیں، کئی فطرے بھی جمع کر کے ایک فقیر کو دیے جا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک سال کے مخارج سے زیادہ اس کو فطرہ نہ دیا جائے، یعنی اس کے ایک سال بھر کو، کیونکہ جو اس کے خرچے ہیں، جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، بالفرض 20,000 روپے اس کو کم پڑ جاتے ہیں ہر سال، تو آپ 20,000 کے برابر فطرہ اس کو جو ہے سال بھر کے اخراجات سے اس سے بڑھ نہ جائے کہیں. یعنی جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے کتنے اخراجات ہیں اس کے، نہیں، اس کی تو جاب بھی ہے، کماتا ہے، البتہ ہر مہینے سمجھیں 2-2 ہزار روپے کا ڈفرینس آ جاتا ہے اس غریب کے پاس، اس کو کہیں سے لینے پڑ جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، کمی پڑ جاتی، تو پھر اتنے پیسے ایک سال کے مخارج کے برابر اس کو دیے جا سکتے ہیں. البتہ یہ نہ ہو کہ مثلا اس کو لاکھوں روپے دے دیے فطرے کے نام پر، یہ نہیں ہو سکتا، جو کہ اس کے سال کے مخارج سے بڑھ جائیں. ایک اور مسئلہ بھی کہ فطرے کو توڑا بھی نہیں جا سکتا. فطرہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا بالفرض میں کہوں کہ جیسے 100 روپے فطرہ ہے، اگر 100 روپے فطرہ ہے اور تو ہم نے یہ کیا کہ 2 غریب آئے، 50 روپے ایک کو دے دیے، 50 روپے دوسرے کو دے دی. اب یہ کیا ہوگا؟ فطرہ ٹوٹ گیا. ایک پورا فطرہ جانا چاہیے غریب تک. کئی فطرے بھی جا سکتے ہیں لیکن پورے جائیں.
कोई एक भी फितरा अगर टूट गया, जैसे 100 रुपए फितरा था, आपने तोड़ के 50 रुपए गरीब को दिए, 50 रुपए दूसरे गरीब को दिए, फितरा टूट गया। ये फितरा ज्यादातर शिया उलमा ये बात कहते हैं, ज्यादातर वो ये कहते हैं कि जो फितरा टूट गया वो फिर वो सही नहीं होगा, और 99% शिया फुक़हा इसकी इजाजत नहीं देते। वो कहते हैं फितरा तोड़ने की इजाजत नहीं, पूरा फितरा जाना चाहिए, चाहे कई फितरे चले जाएं लेकिन कोई एक भी फितरा टूटे नहीं। मसलन घर के 5 अफराद ने फितरा निकाला, 4 के तो पूरे पूरे चले गए, एक फितरा टूट गया कोई सा, तो जो फितरा जिस आदमी का फितरा नहीं निकला है सही तौर पर, वो टूट गया है, उसको वो सारे खतरात रहेंगे, जान जा सकती है और उसके माल का और उसकी जान का बीमा नहीं होगा। तो एक लिहाज से ये दिमाग में रहनी चाहिए कि फितरा जो है वो टूटना नहीं चाहिए। फिर इमाम खुमैनी फरमाते थे कि फितरा अगर टूट गया, एहतियात वाजिब की बिना पर फितरा तोड़ना जायज़ नहीं, और फितरा जो टूटा वो फितरा अदा ही नहीं होगा। अलबत्ता 2 मुज्तहिदीन ऐसे हैं, 99% फुक़हा की बात मैंने बताई जो फितरे को तोड़ने को जायज़ नहीं समझते। अलबत्ता उन 1% में जो जायज़ समझते हैं उनमें आका सिस्तानी भी शामिल हैं और आका खोई भी शामिल है। वो ये फरमाते हैं कि फितरे को तोड़ा जा सकता है। अलबत्ता इसमें भी उलमा फरमाते हैं कि बेहतर ये है, ज़्यादा अक्लमंदी का तकाजा है कि इनके मुक़ल्लिदीन भी फितरे को ना तोड़ें, मशवरा देते हैं, वाजिब तो नहीं कहते क्योंकि उनका मसला तो यही है। वो ये कहते हैं उलमा जो समझते हैं मसाइल को कि अगर कोई बाद में किसी आप ऐसे मुज्तहिद की तकलीद में गए जो फितरे को तोड़ना जायज़ नहीं समझता, तो फिर आपको वो तमाम तोड़े गए फितरे दोबारा अदा करने पड़ेंगे दूसरे मुज्तहिद की तकलीद में आने के बाद। तो आपको क्या ज़रूरत है इसके अंदर अपनी जिम्मेदारी में इजाफा करने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अक्सर उलमा जिनकी तकलीद में जाएं वो ज़्यादातर अपने फ़िक़ही मसाइल को पिछली ज़िंदगी पर भी आपके जारी करते। मसलन आपके मुज्तहिद का खुदा न खास्ता इंतकाल हो, आप किसी दूसरे मुज्तहिद की तकलीद में गए, वो कहते हैं कि अब मेरे मसाइल को अपनी पिछली ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर भी जारी करो। तो हो सकता है कि आपने अपने मुज्तहिद की तकलीद के मुताबिक फितरा तोड़ दिया था, मसलन आप आका सिस्तानी की तकलीद में थी, फिर आप किसी और मुज्तहिद की तकलीद में गई जो कहता है फितरे को तोड़ना जायज़ नहीं, तो आपको उन तमाम टूटे हुए फितरों को दोबारा अदा करना पड़ेगा। यही मसला बहुत सारे वज़ू के मसलों में भी है कि वज़ू के मसले में भी अगर कहीं कोई जैसे नीचे से ऊपर सर का मसा करना आका सिस्तानी इजाज़त देती, लेकिन आका कोई मना करते थे मसला एहतियात वाजिब लगा के। कोई और मुज्तहिद ऐसा आया जिसकी आप तकलीद में गई जो कहता है कि सर का मसा नीचे से ऊपर करने की इजाज़त नहीं है, तो आपको वो तमाम नमाजों की तकरार करनी पड़ेगी जो आपने नीचे से ऊपर सर के मसे के ज़रिए पढ़ी थी। चाहे आप कहें भाई मैंने तो अपने मुज्तहिद के फतवे के ऊपर अमल किया था उस ज़माने में, वो कहता है कि नहीं, मेरी तकलीद में आने के बाद मेरे फतवे आपकी पिछली ज़िंदगी पे भी जारी होते हैं। ज़्यादातर मुज्तहिदीन का ये नज़रिया है। तो उलमा ये फरमाते हैं कि बहरहाल यानी अगर आप क्योंकि इनके फतवों में टकराव हो जाएगा और जो नए जिंदा मुज्तहिद के फतवे हैं वो जारी होंगे, तो बेहतर है कि आप ऐसा काम ना करें। मसलन हो सकता है कि आप जिस मुज्तहिद की तकलीद में हो वो तोहफे पर खुमुस का कायल ना हो, आपने तोहफा आपको जितने मिले थे आपने खुमुस नहीं दिया उनके ऊपर, और बगैर इस्तेमाल के 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा, जैसे इमाम खुमैनी इसके कायल थे और आका खामनई इसके कायल हैं। मसलन उनके बाद आप किसी और ऐसे मुज्तहिद की तकलीद में गए जो तोहफे पर खुमुस का कायल है, तो वो तमाम जो 1 साल तक बगैर इस्तेमाल के तोहफे आपके पास पड़े हुए थे उन सब का भी खुमुस आपको नए मुज्तहिद की तकलीद में आने के बाद देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि इसका इतलाक माजी पर भी हो जाता है, तो बहुत सी चीज़ों में कहीं सहूलत मिलती भी है तो इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फितरे को जो तोड़ना नहीं चाहिए, ये उस वक्त की बात है कि जब आप किसी गरीब मुस्तहिक तक वो फितरा पहुंचा रही तो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन वो उलमा जैसे मसला आयतुल्लाह खामने वो फरमाते हैं कि तामीर मसाजिद में और तामीर मदरसा में और किताबों को छापने में और दीन की तबलीग में भी उस पैसे को, उस फितरे को खर्च किया जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर इन जगहों पे पैसा खर्च हो रहा है फितरे का तो यहाँ पर फितरा तोड़ा जा सकता है, अगर गरीब को दे रहे हैं तो नहीं तोड़ा जा सकता, और इन चीज़ों पे अगर तामीर मस्जिद और मदरसा में दे रहे हैं तो तोड़ा जा सकता है। और ये अलग बात है कि जो फितरे की तकसीम के जो मखारिज होते हैं कि भाई हमने आदमी मुकर्रर किया हुआ है, मसलन कोई इदारा है वो फितरे को पहुंचाता है, तो फितरे की तकसीम के मखारिज भी खुद फितरे से लिए जा सकते हैं। खैर वो एक अलग मसला है जो आप लोगों का मसला नहीं है, लेकिन एक दिमाग में एक बात रहे। तो बहरहाल ज़्यादा सवाब गरीब को देने का ही है और मस्जिद व मदरसे की तामीर में फितरा देने का सवाब कम है। तो बहरहाल वो इदारे या वो अफराद जो कि गरीबों तक फितरे को पहुंचाते हैं वो एहतियात करें कि फितरे को टूटने ना पाए,
اور دینے والے لفافے پر لکھ دیں کہ کتنے فطرے ہیں، رقم کا جو عدد ہے وہ بھی لکھ دیں عام طور پر، اور سید اور غیر سید کے فطروں کو بھی کوشش کر کے الگ کر دیں، ورنہ بہرحال اکثر علماء ایک ہی ڈبے میں بھی ان فطروں کو مکس کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں سب رشتہ داروں سے فطرہ جمع کر کے پھر ایک ساتھ غریب تک پہنچاؤں گا کئی دنوں کے بعد، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے وہ اجازت یافتہ ہو، پہلے سے لے لے کہ بھائی میں 1 مہینے تک فطرہ، لوگ تو 6 مہینے بعد بھی ہم مدرسے میں لا کے فطرہ دیتے ہیں کہ پہنچا دیجیے، بھائی 6 مہینے بعد کہاں سے فطرہ آ رہا ہے، اتنی دیر آپ نے کر دی۔ تو بہرحال یہ بالکل اتنی تاخیر کی اس بات کی اجازت نہیں۔ اور اگر کئی سال تک اس نے فطرہ ادا نہیں کیا اور کئی سال بعد 6 مہینے بعد لا کر دے رہا ہے، تو پھر بغیر ادا اور قضا کی نیت سے وہ فطرے کو جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فطرہ موجب کمال روزہ ہے، جس طریقے سے درود قبول کنندہ نماز اور باعث کمال نماز۔ اللہم صلی علی محمد۔ من لا یحضر الفقی کی بھی روایت ہے کہ فطرہ نکالنے سے سب روزے قبول ہو جاتے ہیں، یعنی فطرہ نکالنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے روزے قبول ہوں۔ اور رسول کافی کی جو روایت کے مطابق آئندہ سال تک مرنے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور جو مستدرک الوسائل کی روایت ہے اس کے مطابق فطرہ نکالنا جو ہے باعث سلامتی جسم ہے اور روح کو اخلاقی رذائل سے بچانے کا بھی ایک ذریعہ۔ تو بہرحال فطرے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک آپ نے فطرہ نکال دیا، اب آ جائے، کیونکہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو اب شب عید شروع ہو جائے گی۔ تو دیکھیے جو عید الفطر ہے یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ عید اصل میں عود سے نکلا ہے، عین واو دال، یعنی پلٹنا، وہ سال جو پلٹ کر واپس آتے ہیں، یعنی ان کے پلٹ کے واپس آنے کی جو فرحت ہے اور جو برکت ہے اور جو سعادت مند گھڑیاں ہیں، ان کا ہر سال پلٹ کر لوٹ کے ان خوشیوں کا واپس آنا، اس کو عید سعید کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عید عود سے نکلا ہے، نہیں پلٹ کر واپس آنا، خوشی کے ایام ہر سال پلٹ کر واپس آتے ہیں اور اس کی برکتیں واپس آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عید سعید کہا جاتا ہے۔ عید الفطر جو کہا جاتا ہے، فطر اصل میں کسی بھی کام کو اثر نو کرنے کو بھی کہتے ہیں، یا پہلی بار کرنے کو۔ رات بھر کی نیند کے بعد جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو مختصر سی خوراک جسے ناشتہ کہا جاتا ہے، اس سے اپنے دن کا آغاز کیا جاتا ہے، اسے بھی عربی میں فطور کہتے ہیں، فے توئے واو رے، کیونکہ 1 ماہ تک ہم حسب معمول کھانے پینے سے ہم اس لحاظ سے رکے رہے تھے، دن میں ناشتہ جس طریقے سے ہم اٹھ کر کرتے ہیں، تو انہی دنوں کے اعتبار سے عید کے دن، ان 1 مہینے کے ناغے کے بعد ہم عید کے دن کا آغاز کچھ کھانے پینے سے کرتے ہیں، جس کو فطور کہا جاتا ہے، اسی سے جو ہے عید الفطر نکلا ہے۔ اور کیونکہ اس دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو عید الفطر کہا گیا۔ تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ عید الفطر کیوں کہتے ہیں۔